سب سے پہلے جس پر 72 تنوں میں 72 شہداء میں پہلا وار لگا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا اور امام عالی مقام امام حسین ابن علی کا بھائی ہے۔ یہ بھی تاریخ کا ایک ظلم ہے کہ لکھا ہو تو سب کچھ ہے لیکن سنائی صرف حضرت حسین کی شہادت جاتی ہے، بتائی صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یا زیادہ لے دے کے حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ کی بات سناتے ہیں، حالانکہ یوں بات نہیں ہے میرے دوستو۔ ظالم اگر یزید تھا، ظالم شمر تھا، تو ظالم وہ خطیب بھی ہے، ظالم وہ صاحب منبر بھی ہے جس نے اس کو حق کے طور پہ پورا بیان نہیں کیا۔ میں پوری بات کر رہا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ کے ایک فرزند نہیں، میدان کربلا کے شہداء میں 9 بیٹے علی المرتضیٰ کے ذبح ہوئے ہیں، 9 بیٹے ہیں، ان کے نام نہیں بتائے جاتے، ان کے کارنامے نہیں بتائے جاتے۔ آؤ میں پورے کے پورے 9 بیٹے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ذرا سنیے کہ وہ حقیقت حال ہے کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے پہلے بیٹے جو میدان کربلا میں اپنے بھائی امام حسین کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، ان کا نام محمد الاوسط ابن علی ہے۔ یہ محمد الاوسط ابن علی حضرت فاطمہ سے بیٹا حضرت علی کا تو نہیں ہے، یہ کس بیوی سے بیٹا ہے؟ اگر یہ بات کھلے تو جو لوگ چھپانا چاہتے ہیں ان کے راز کھل جائیں گے، اس لیے اس شہید کا ذکر نہیں کیا جاتا، کرتے ہیں تو دبے لفظوں سے گزر جاتے ہیں۔ بھائی اس کی وجہ یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کا یہ بیٹا حضرت علی کی بیوی امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہما سے پیدا شدہ ہے۔ یہ امامہ کون ہے؟ حضرت علی کی بیوی کیسے بنی ہے؟ میرے دوستو، کراچی کے غیور مسلمانوں، آپ نے پڑھا سنا ہوگا جس وقت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، اماں فاطمہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا تھا، اے علی اگر میرے بعد آپ شادی کرنا چاہے تو میں آپ کو ایک بچی، ایک خاتون ریکمنڈ کر دیتی ہوں، ایک بچی کا رشتہ تجویز کیے دیتی ہوں، اگر آپ کی شادی میرے بعد اس سے ہو جائے، میرے والی صفات آپ کو اس میں نظر آئیں گی اور میرے بچوں کے لیے اس کی شفقت آپ کو مزید بہتر لگے گی۔ حضرت علی نے پوچھا وہ کون ہے؟ اماں فاطمہ نے فرمایا علی وہ میری بھانجی امامہ، میری بڑی بہن کی بڑی بیٹی، میرے بہنوئی حضرت ابو العاص لقیط ابن ربی رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت امامہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت فاطمہ کے بعد حضرت امامہ سے شادی کی ہے۔ حضرت امامہ رشتے میں حضرت حسن اور حسین کی خالہ زاد بہن بھی لگتی ہے اور ان کی اماں جان بھی لگتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا ان سے جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کا نام محمد الاوسط ہے ابن علی، یہ کربلا کا پہلا شہید ہے۔ اگر اس شہید کا ذکر ہوگا تو لوگ پوچھیں گے یہ اماں فاطمہ کا بیٹا تو نہیں، حضرت علی کا تو ہے، تو ان کی اماں کا نام بتائیں۔ اماں جان کا نام آئے گا امامہ، پوچھا جائے گا رشتہ کیا ہے، کہیں گے یہ تو اماں جان فاطمہ کی بھانجی ہے۔ جب بھانجی ثابت ہوگی تو اماں فاطمہ 4 بہنیں ثابت ہو جائیں گی، تو آپ تو چھپانا چاہ رہے تھے کہ اماں فاطمہ ایک بہن ہے، لہٰذا اس شہید کا ذکر عام طور پہ نہیں کیا جاتا۔ کیوں بھائی؟ یہ علی المرتضیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ آل علی نہیں ہے، اس کی رگوں میں حضرت علی المرتضیٰ حضرت حیدر کرار کا خون نہیں دوڑتا، یہ حضرت حسین کے بھائی نہیں ہے۔ ظالم نے شہید کیا اور جو بتاتا نہیں ہے وہ کم ظالم ہے۔ اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے دوسرے بیٹے میدان کربلا کے شہید ہیں۔ آپ 72 نام جو ہے نا شہداء کے، کسی کتاب سے اٹھا لیں، اپنے یا اپنے مخالف کی کتب سے، آپ کو دوسرا نام ملے گا ابو بکر ابن علی۔ شاید کوئی سن نہ رہا ہو، میں ایک بار ریپیٹ کیا دیتا ہوں، ابو بکر ابن علی، حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا ابو بکر، یہ کون ہے؟ یہ حضرت علی کی بیوی حضرت لیلا سے پیدا شدہ وہ بیٹا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے شادی کی تھی اور ابو بکر سے اپنی دوستی، اپنا پیار، اپنا تعلق، اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے اس بیوی سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ابو بکر صدیق کے نام پہ ابو بکر ابن علی رکھا۔ یہ کربلا کا دوسرا شہید ہے۔ کربلا کا تیسرا شہید عثمان ابن علی ہے۔ کربلا کا چوتھا شہید عمر ابن علی ہے۔ کربلا کا 5واں شہید جعفر ابن علی ہے۔ کربلا کا 6واں شہید عبداللہ بن علی ہے۔ کربلا کا 7واں شہید عبید اللہ بن علی ہے۔ کربلا کا 8واں شہید حضرت غازی عباس علمدار ابن علی ہے، اور کربلا کے 9ویں شہید امام علی مقام امام حسین ابن علی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے
ان کی رگوں میں بھی حضرت علی المرتضیٰ کا خون دوڑتا ہے. یہ اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے 8 بھائی یہاں شہید ہوئے ہیں حضرت حسین کی حفاظت کے لیے. ان کا ذکر تو عام طور پہ نہیں ہوتا. کیوں؟ اگر ان کا ذکر آئے گا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جو صحابہ کرام سے محبت کا اظہار کیا تھا اپنے بچوں کے نام رکھ کے، یہ بھی ثابت ہو جائے گا نا. تو اس لیے پتہ نہیں کن وجوہات کی بنیاد پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، بتایا سنایا سمجھایا واضح نہیں کرایا جاتا. تو یہ بھی تو حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں اور یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہے. اچھا، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے حضرت حسین کے ساتھ اس سفر میں ہیں. تینوں کا نام علی ہے. بڑے کا نام علی الاکبر، دوسرے کا نام علی الاوسط، تیسرے کا نام علی الاصغر ہے. بڑا اور آخری علی الاکبر علی الاصغر شہید ہیں. علی الاوسط جنہیں امام زین العابدین کہتے ہیں، یہ بیمار تھے خیمے میں اپنی پھوپھا جان اپنی پھوپھو حضرت زینب کے پاس تھے، اللہ نے انہیں غازی بنایا. تو حضرت حسین کے 2 بیٹے شہید ہیں اور امام حسن کے بھی 2 بیٹے اسی میدان کربلا کے شہید ہیں. ان کے نام بھی کتب میں موجود ہیں، 72 تنوں میں ان کے نام بھی ہیں. ایک بیٹے کا نام ہے قاسم بن حسن، ایک کا نام ہے ابو بکر ابن حسن. یہ ابو بکر امام حسین کا بھتیجا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا پوتا ہے اور امام حسن رضی اللہ عنہ کا لخت جگر اور نور نظر ہے. یہ ابو بکر ابن حسن بھی میدان کربلا کا شہید ہے، یہ قاسم ابن حسن بھی میدان کربلا کا شہید ہے. بھئی یہ ذکر کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں اور بندہ اس جملے کو ہضم کر پائے تو میں جملہ کہتا ہوں. حضرت علی نے اپنے بچوں کے نام حضرت ابو بکر و عمر کے نام پہ رکھے، اپنے پوتے کا نام حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر ابن حسن حضرت علی نے رکھا. بھائی جس گھر کے آنگن میں، جس گھر کے صحن میں، جس گھر کی حویلی میں ابو بکر عمر عثمان نام کے بچے کھیلے اور کودے، وہ گھر اہل سنت کا ہوتا ہے. جس گھر کے صحن میں، جس گھر کے آنگن میں یہ نام کے بچے کھیلیں، وہ اہل سنت کا ہوتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کا تعلق، نسبت، حضرت علی المرتضیٰ کا ساتھ اور معاملہ ان ناموں سے واضح ہو جاتا ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ممتاز فرد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، آپ کے نواسے ہیں، محبوب الثقلین ہیں. اس کے باوجود آپ کا ذوق عبادت ملاحظہ فرمائیں کہ وہ کس حد تک عبادات کے اندر منہمک رہتے ہیں. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما رات کو تقسیم کر لیتے کہ رات کا ایک حصہ حسن عبادت کریں گے اور رات کا دوسرا حصہ حضرت حسین عبادت کریں گے. چنانچہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ عبداللہ بن محمد رحمہ اللہ وفات 235 ہجری، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 6618 یہ فرماتے ہیں کہ کان الحسن بن علی یأخذ نصیبہ من قیام اللیل من اول اللیل وکان الحسین یأخذ نصیبہ من آخر اللیل. رات کا پہلا آدھا حصہ حضرت حسن عبادت کرتے اور رات کا دوسرا آخری حصہ حضرت حسین جاگ کر گزارتے. کس طرح محبت سے پوری رات کو عبادت کے اندر لگا دیتے. حضرت امام ابو الحسن عز الدین علی بن ابی الکرم محمد بن محمد ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ وفات 630 ہجری اسد الغابہ فی معرفت صحابہ میں لکھتے ہیں وکان الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاضلا کثیر الصوم، بہت زیادہ روزے رکھتے، والصلاۃ بہت زیادہ نوافل پڑھتے، والحج بہت حج کرتے، والصدقہ بہت صدقہ دیتے، وافعال خیر جمیعہما اور خیر کے کام بہت زیادہ سر انجام دیتے تھے. حضرت حسین کتنے حج فرماتے؟ اللہ اکبر، 25 حج آپ نے پیدل فرمائے، 25 حج. امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 248 ہجری سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں قال مصعب الزبیری حج الحسین 25 حجۃ ماشیہ، 25 حج آپ نے فرمائے اور سوار ہو کر نہیں، پیدل 25 حج فرمائے. اللہ